السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأقیم الصلاة لذکری. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اسلام کے مقدس شہزادوں، گلاب کے پنکھڑیوں سے بھی زیادہ خوبصورت بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے فائدہ اٹھانے سے پہلے قرآن مقدس کے مقدس الفاظوں پر اپنی نظریں ڈالنے سے پہلے ہم سب کے سب مل کر ہمارے آقا و مولا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، روتوں کو ہنسانے والے آقا، گنہگار امتیوں کو اپنی آغوش میں مقدس کمبل پاک میں لے لینے والے آقا، چھپا لینے والے آقا، جہنم کی طرف جانے والے بڑے بڑے گنہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے صدقے سے جنت میں لے جانے والے آقا، جنت کی نعمتیں دلوانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کر، مدینے کی سرزمین پر آرام فرما ہو کر، دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے بھکاری امتیوں کو بھیک دینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، بآواز و بلند عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کیجئے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. چند اشعار سماعت فرمائیں. محمد نبینا 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 حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا محمد
محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا۔ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، وہی حضرات خوشیاں منائیں جو 5 وقتہ نمازی ہے۔ سنیت آج صرف لیبل کا نام رہ گیا ہے، سنیت کے لیے وہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو مصطفیٰ کے عشق میں ڈبا کر کے رکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان کا اندازہ لگاؤ، قیامت تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہی کچھ اور رہے گی۔ تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں، تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں، نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا قطر نہیں۔ تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں، نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا قطر نہیں۔ گھڑی جب سے آئے گی، گھڑی جب سے آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی تمہارے فضل کی ردا۔ محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا۔ تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان۔ عاشق رسول کی شان ہی کچھ ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات دور، غلاموں کی بھی، ان کے چپل کے دھول کی بھی برابری نہیں کرتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا مرتے دم تک ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام عاشق رسول کا احترام کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، ہے ہم زمین کی پستیاں ہو تم بلند آسمان۔ تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان، ہے ہم زمین کی پستیاں ہو تم بلند آسمان۔ تمہارے واسطے شاہ، تمہارے واسطے شاہ، بنی زمین بنے زمان ہو تم حبیب کبریا۔ محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا۔ جو قرآن پاک للکار کر کر یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ مسجد رضا منبر رسول سے نجیب اللہ خان علل اعلان ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مقدس گواہ ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پیارو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس مصطفیٰ نے کہہ دیا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنیو وہی نمازوں کو چھوڑ کر دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہو اور سنیت کا لیبل مضبوطی سے پکڑے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ہر جگہ دیکھا جائے، پوچھا جائے نماز فجر ہوئی ہے، مسکرا کر کے کہیں گے کہ نہیں نماز فجر نہیں ہوئی ہے۔ بھیا ظہر نہیں، میں پچھلے جمعہ کو گیا تھا تو ابھی جمعہ کو جا رہا ہوں۔ کون ہو بھائی آپ؟ میں کٹر سنی ہوں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، نجیب اللہ کی باتیں تمہیں ضرور چبھے گی، لیکن سر کو جھکا کر سنبھلنے کی کوشش کرو، سننے کی کوشش کرو، اپنے دل کے اندر وہ انگڑائیاں پیدا کرو جس حسین کے نام پر ہم مر مٹتے ہیں، جس حسن کے نام پر ہم مر مٹتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے بارے میں بولا جاتا، جب تک 1000 رکعت نماز حسن پڑھ نہیں لیتے بسترے پر جا کر سوتے نہیں تھے حضرت حسن۔ دنیا نے امام حسین کو زمین
زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنیوں نے دیکھا حسین نے سجدہ کیا، سارے دنیا والوں نے دیکھا حسین نے سجدہ کیا، ساری مخلوق خدا نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا نواسا یعنی کہ پیارا حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر سجدہ کر رہا ہے۔ دنیا دیکھے مصطفیٰ کے نانا مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنے کندھے پر اپنے پیٹھ پر بٹھا کر سجدہ کیا تو کئی دیر تک سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مصطفیٰ کو معلوم ہے میرے پیٹھ پہ میرا نواسا بیٹھا ہوا ہے، لیکن رٹ کہہ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ مصطفیٰ کی زبان چل رہی ہے، مصطفیٰ کی زبان یہ کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو عرف و اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا دل کہہ رہا ہے نواسا پیٹھ پر بیٹھا ہے نیچے نہ گر جائے۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حسین پیٹھ پر ہے، سجدے کو دراز کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھی ہے جو مصطفیٰ ہم پر نماز فرض کر رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں، وہ پیارے آقا سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ بہت لمبا مصطفیٰ نے سجدہ کر لیا، لیکن دنیا نے یہ دیکھی ہے اماموں کے امام بیت المقدس میں نماز پڑھانے والے، ان کے پیچھے تمام انبیاء نماز پڑھنے والے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ بولو کیسے سر اٹھا رہے ہیں؟ مصطفیٰ سجدے سے سر کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ حسن نے نماز پڑھے ہیں، سجدے سے سر اٹھائے ہیں۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھے ہیں، سجدے سے سر کو اٹھائے ہیں۔ عمر نے نماز پڑھے ہیں، سجدے سے سر کو اٹھائے ہیں۔ عثمان نے نماز پڑھے ہیں، سجدے سے سر کو اٹھائے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بابا جب بیٹا اتنا خوبصورت ہو تو ابا کے کیا کہنے ہوتے ہیں؟ وہ بچوں سے نجیب اللہ دبن گزارش کر رہا ہے تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اپنے باپ کے بازو ٹھہر کر غرغر کرنے والے بن جاؤ۔ باپ سے اونچی بات کرنا ہے تو جنت کو اپنے ذہن سے نکال لو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ باپ کو جھڑکی دے رہے ہو، باپ کو ذلیل کر رہے ہو، اور پھر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم جنت میں اس دروازے سے جائیں گے جو دروازہ ہم کو بلائے گا۔ سب سے بھاری دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بیچ کا دروازہ بنایا ہے۔ تم اپنے باپ کا دل دکھا کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہارا گمان غلط ہے، یہ تمہارا یعنی کہ بگڑا ہوا پن ہے جو باپ کو ذلیل کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جوانوں اور بزرگوں ابھی بھی موقع ہے، اگر تمہارے گھر میں والدین ہیں سچے دل سے توبہ کر کے ان والدین کے قدموں کو پکڑ کر احترام کر کے جنت کے حقدار بنو۔ میں بات کر رہا تھا امام حسین کے، دو جہاں کے سلطان نے سجدے سے سر کو اٹھائے ہیں۔ حضرت علی نماز پڑھتے تھے سجدے سے سر کو اٹھا لیتے تھے، حضرت امام حسین نماز پڑھتے تھے سجدے سے سر کو اٹھا لیتے تھے، لیکن جب آخری سجدہ آیا تو مجھے یہ بتاؤ امام حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ کا نواسا کربلا کے میدان میں نہیں، اگر حسین کو اپنی جائیداد بچانا ہوتی، اپنا کاروبار بچانا ہوتا تو وہ مدینے کی سرزمین سے ایک قدم بھی باہر نہ جاتا۔ کہتا یزید سن لے، مجھے میرے جائیداد کی پرواہ ہے، میرے کاروبار کی پرواہ ہے، میرے اولادوں کی پرواہ ہے، تو جو بولے اس میں میں تیار ہوں، میں مدینے کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ امام حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں جتنا میں اپنے نانا کے کندھوں پر کھیلا ہوں، نانا نماز کی حالت میں تھے میں بیٹھ گیا تھا، یہ سارے چیزوں کا حق میں ایسے ادا کروں گا۔ دیکھو دنیا والوں میں کربلا کی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں، وہ میدان جس کو میرے نانا نے کہا پریشانی کا گھر، مسکن کا گھر، مصیبتوں کا گھر، میں اس میدان میں جا رہا ہوں۔ اس میدان میں جانے کے بعد امام حسین نے اپنے عاشقوں کو یہ نہیں کہا ہے جو آج نجیب اللہ کہتا ہے بیمار بھی ہو جائے تو اپنے صدر کو اپنے کمیٹی والوں کو بولتا ہے کہ زبان خراب ہو گئی ہے کھانا اچھا بھیجیے۔ امام حسین کے بارے میں دنیا جانتی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کی سرزمین پر پہنچے، وہ حسین نے اپنے عاشقوں سے یہ نہیں کہا اعلیٰ قسم کے کھانے میرے سامنے رکھو، ٹھنڈا پانی میرے سامنے رکھو، اس لیے کہ ظالموں کی تلواریں ہوگی، میری گردن ہوگی، اس کے بعد مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا،
پانی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے پیٹ کی آگ بچانے کے لیے نہیں، جہنم کی آگ سے اپنے نانا کے امتیوں کو بچانے کے لیے پہنچے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر حسین پہنچے تو دنیا نے دیکھی ہے جو حسین زندگی بھر نماز پڑھتا تھا نا، وہ حسین اپنے سجدے سے سر کو اٹھا لیتا تھا۔ کبھی ماں نے دیکھی ہے حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا، کبھی نانا نے دیکھا حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا، کبھی باپ علی نے دیکھا حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا، کبھی بھائی حسن نے دیکھا حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا، کبھی بہن زینب نے دیکھی کہ بھائی نے سجدے سے سر کو اٹھایا، کبھی بھانجوں نے اور محمد نے دیکھا حسین نے سجدے سے سر کو اٹھایا، بھتیجے نے دیکھا چچا نے سجدے سے سر کو اٹھایا، علی اکبر 18 سال کا جوان اس نے دیکھا باپ میرا حسین سجدہ کر رہا ہے، سجدے سے سر کو اٹھا لیا۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر حسین دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، ساری دنیا نے دیکھے حسین سجدہ کیا، حسین سجدہ کر رہے تھے، حسین سجدہ کر رہے تھے، حسین کا سجدہ لمبا ہوا، حسین کا سجدہ لمبا ہوا۔ دنیا کہے گے حسین کا سجدہ لمبا ہوا تو کیا ہوا، حسین کے نانا کا بھی تو سجدہ لمبا ہوا تھا، حسین کی ماں کا بھی سجدہ لمبا ہوتا تھا۔ امام حسین کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورا گھر کا کام خود کرتی تھی۔ جوانوں یہ واقعہ اپنے گھر میں ضرور بولنا، اپنی ماں اور بہنوں کو سنانا، اپنی بیویوں کو سنانا، اپنی بیٹیوں کو سنانا۔ جب وہ واقعہ سننے لگیں گے نا، آنکھوں میں ڈب ڈب آنسو لا کر کے انہیں نصیحت کرنا، بڑے ادب سے کہنا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی سنو، تمہارے سر کھلے نظر آ رہے ہیں۔ جس کا تم واقعہ سننا چاہ رہے ہو نا، وہ حسین کی ماں کا واقعہ ہے، علی کی بیوی کا واقعہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا واقعہ ہے۔ اس کے بالوں کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ حسین کی ماں کا واقعہ تم سننا چاہتے ہو تو اپنے سروں کو ڈھانک لو۔ میں تمام جہان کی عورتوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، یہ کیا کھیل تم نے بنا کر کے رکھے ہو؟ مسلمانیت کا لیبل تمہارے اوپر ہے، گھنونی حرکت تم کر رہے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں خوشی ہو، تمہارے گھر میں غمی ہو، تب بھی تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑو، نمازوں کا ساتھ نہ چھوڑو۔ کھیلنا مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی شان نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی شان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے والوں سے جس کی دوستی ہو جائے، جس کی یعنی کہ ملاقات ہو جائے، تو وہ گھر والے بھی، وہ عورتیں بھی پابندی سے رہے، پردے کے اندر رہے، راستوں پر ہی ہا ہا ہو نہ کرے۔ میں تمام جہان کی خواتین سے بول رہا ہوں، چلنے کا ڈھنگ یعنی کہ تم بدل لو، بات کرنے کا ڈھنگ تم بدل لو۔ تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم اپنے گھر سے بازار خریدنے کے لیے جا رہے ہو، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہو، راستے سے تم بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو، راستے میں تم مذاقیں کر رہے ہو، تم گھر کے آنگن میں تم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کہاں شریعت مصطفیٰ نے تمہیں سبق دیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ جوانوں اپنی ماں اور بہنوں پر خیال تم رکھو، جوانوں اپنی بیویوں پر خیال تم رکھو۔ ایک امام مسجد سے ممبر رسول سے تمہیں صرف یہ درس دے سکتا ہے، لیکن نظریں تمہاری کام کرے گی، زبان تمہارا کام کرے گا، ہاتھیں تمہارے کام کرے گی۔ جہاں مصطفیٰ کی شریعت ٹوٹتی ہوئی دیکھو تو گھر سے ناراضگی کا اظہار کرو۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، تم جانتے ہو یہ اسلام مفت میں ہاتھ کو آ گیا، مفت میں ہاتھ کو تو ہمارے آیا ہے۔ پوچھو نا امام حسین سے، حسین تیرا بیٹا 18 سال کا تھا، کیا تو نے تیرے بیٹے کی شادی کا انتظام کر لیا تھا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ زخموں کو ٹھوکر مار کر حسین کہے گا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میرے خوشیوں کی بات کر رہے ہو، سنو میں تب خوش ہوں گا جب میں تمام نانا کی امتیوں کو جنت میں نہ دیکھ لو۔ میں تو کربلا میں میری خوشیوں کی خاطر نہیں، نانا کی امتیوں کی خوشیوں کی خاطر آیا تھا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، تو آؤ میں تمہیں یہ بتا رہا تھا، حسین کو سجدہ کرنے سب نے دیکھا، حسین اتنا لمبا دراز سجدہ کر رہے تھے کربلا کی سرزمین پر۔ آج چھوٹی سی انگلی ہماری کٹ جاتی ہے نا پیارو،
ہم اپنی انگلی کو پکڑ کر 10 بار ہاتھ کو ہلاتے ہیں، ادھر سے ماں آ جاتی ہے، باپ آ جاتا ہے، بھائی بہن آ جاتے ہیں، گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، پڑوس کے لوگ بھی بھاگ کر کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کوئی قتل ہو گیا ہے، کیا کوئی شہید ہو گیا ہے؟ گھر سے ماں اپنے چھاتے کو پیٹ کر کے کہتی ہے نہیں، میرے بچے کی انگلی کٹ گئی ہے، جبکہ وہ بچہ کوئی نماز فجر کے لیے آنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رہا تھا، ظہر کے لیے نہیں آ رہا تھا جو نقصان ہو گیا ہے، عصر کے لیے نہیں آ رہا تھا جو نقصان ہو گیا ہے، نمازوں کی خاطر نقصان نہیں ہوا، تب بھی ماں اور باپ، پورا گھر، پورا خاندان، پوری گلی ایک ہو جاتی ہے۔ حسین آپ کی غلامی ہم جیسے گنہگاروں کے گلے میں ڈال دیجئے۔ حسین کے جسم پر بتایا جاتا ہے 72 گاہوں کے بعد بھی حسین نے سجدے میں سر رکھا نا تو ہاں ہو نہیں کر رہے تھے۔ حسین کی زبان سے نکل رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جوانوں سن رہے ہو نا، وہ نماز چھوڑنے والے بھی سنے، نماز پڑھنے والے بھی سنے۔ یہ زبانی آواز سید نور صاحب کے ساتھ، زمیندار کے ساتھ، میاں صاحب کے پاس ساتھ، یہاں جو میرے جوان مقتدی ہے، بوڑھے مقتدی ہے، ان کے لیے بھی ہے، اور جو رضائی اوڑھ کر فجر کو ٹھوکر مار رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ نمازوں کو ٹھوکر مار کے تم اپنے یعنی کہ زندگی کی خوشیاں تم عرسوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے والوں کے بھی لیے ہے۔ شادی کے اندر بے پردگی کر کے اپنے بیوی بچوں کے اوپر نظر نہ رکھتے ہوئے ان کو کھیلنے کی اجازت جو دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نجیب اللہ خان کی آواز ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، سنیت کا لیبل تم لگانا چاہ رہے ہو تو تمہیں 5 وقتہ نماز پڑھنا پڑے گا، تمہیں اپنے چہروں پر داڑھی رکھنا پڑے گا، تمہیں اسلامی لباس پہننا پڑے گا، تمہیں راستے کے کانٹے کو ہٹانا پڑے گا۔ کوئی بڑا تمہیں پلٹ کر کے یعنی زور سے بول دے، اس کی آواز کو گردن جھکا کر کے سننا پڑے گا۔ سنیت اسی کو تو بولتے ہیں پیارو، سنیت اس کو نہیں بولتے ہیں کہ 8 دن میں ایک بار نماز کو آ جائے اور ٹی شرٹ پہ پینٹ پہ کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکہ پڑھ لے۔ اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے گھر میں فاتحہ پڑھ لے، نمازوں کو ٹھوکر مار دے، اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ نمازوں کو ٹھوکر مار کے خالی نیاز کر کے غوث پاک کو خوش کر لے، اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ الو اور علماؤں کو بناؤ۔ نجیب اللہ خان کو اتنا یقین ہے رب اپنا بندے کو جب رزق دیتا ہے تو جنگل کے کونے میں بلا کے بھی رزق دے دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ سنی نجیب اللہ کو بلایا گیا تو سنیوں کو ہی ادھڑ کر کے چلا گیا۔ پیارو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ بولو کون ہوں؟ اما یار تم جنت میں چلے جائیں گے، میں جہنم میں جاؤں گا، یہ دوستی پیاری ہے کیا؟ اچھی ہے کیا؟ جنت میں لے جائیں گے نا مجھے انشاءاللہ؟ زور سے بولو یار۔ تمہارے گھر میں لے جا کر کے کھانا کھلاؤ بڑھاؤ کیا میں؟ کیونکہ گھر میں لے جا کے کھانا کھلانے کے واسطے کیا لگتا ہے معلوم نا؟ ایک وقت کا کھانا بھی کھلائیں گے نا تو پہلے باپ کی ماں کی ڈانٹ پڑ جائے گی، بیٹا گھر میں بیمار ہے خود پکا کے کیوں نہیں کھلا لیتا؟ بے ہوشیاری کر رہا، بلا لیا مولانا کو۔ ارے انہوں ابا کے جنازہ پڑھا تو کیا ہوا؟ ان کا تو کام ہے جنازہ پڑھانے کا۔ ابے کبھی بھی لا لیتے بلا کے۔ ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے اتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، لیکن جنت کے واسطے دعا کرو پیارو، اس میں پیسے نہیں لگتے ہیں۔ تم جنتی ہو، اگر نجیب اللہ گنہگار ہے تو تم جنتی ہونے کے بعد آواز لگائیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرا مالک کہے گا میرے بندو کیوں؟ تم کہیں گے وہ جو نجیب اللہ جہنم میں ڈالا ہی جا رہا ہے، بڑے گنہگار ہے، اس کے اوپر اتنے گناہوں کا بوجھ ہے، مولا اسے پھینک ہی رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جانے والے ہیں، تب تک اس کو ساتھ نہ لے جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ بولو اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ اللہ بخیل ہے کیا؟ اللہ تھوڑا تھوڑا خرچہ کرتا ہے کیا؟ میرا رب فرماتا ہے، میرے نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت کے دن میں حسین کے سجدے کے بارے میں ضرور بولوں گا، گھبراؤ مت۔ نہیں تو بولیں گے مولانا کب سے لمبے سجدے کی بات کر رہے کدھر آ گئے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کے دن سب سے آخری میں جو جنت میں جائیں گا، سب سے آخری میں، اب سب سے آخری میں کھانا کھانے کو آتا ہے جو بندہ دعوت میں، اس کو کھانا کیسا ملتا ہے؟ ایک دم گرم گرم۔ کیسا ملتا ہے بھیا؟
ابے سب سے آخری میں آنے کے بعد ٹھنڈا کھانا رہتا اور اس کو بھی نیچے منڈی ڈال کے چپ چپ کھا کے نکل جانا پڑتا، پہلے آؤ بھیا۔ تو ویسا میرے نبی ارشاد فرماتے سب سے آخری میں جو جنت میں جائیں گا اللہ تعالیٰ سامنے ٹھہرا کریں گا، میرے بندے میں نے جنت تیرے لیے سجائی ہے، جا میں نے تیرے لیے جنت میں محل بنایا۔ ہم 10x10 کا کمرہ بناتے نا، سمجھو میری بات کو سمجھو والو، ہم 10x10 کا کمرہ بناتے، یہ ہاتھ کیسے رہتا معلوم کہ یوں رہتا، اور کوئی ہم کو پوچھتا نہیں کہ نجیب اللہ کمرہ بنائے، نہیں، میں خالی روڈ پہ ایسا کھڑے ہو جاؤں گا، ہر مقتدی کو بلاؤں گا، خاص کر کے اس مقتدی کو بلاؤں گا جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، شاید یہ لگ گئے نا 1,00,000-1,50,000 روپے لگ گئے، اندر کا سجایا 1,00,000-1,50,000، وہ لائٹاں دیکھو نا بیچارہ پانی پانی ہو جا رہا۔ سمجھو میری دوستوں، جو تمہارے پاس اللہ نے نعمت دی ہے دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے مت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میں نے تیرے لیے جنت میں محل بنایا۔ کتنا محل؟ کتنا محل؟ 10x10 کا نہیں، 100x100 کا نہیں، 1000x1000 کا نہیں، کروڑ کا نہیں، ایک شہر کے اتنا نہیں، 2 شہر کے اتنا نہیں، 3 شہر کے اتنا نہیں، یعنی کہ مہاراشٹر کے اتنا نہیں، ہندوستان کے اتنا نہیں۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے لیے جنت میں محل بنایا، یہ تیری اچھائی تھی، اس کے بدلے میں جنت میں محل بنایا، اتنا بڑا محل بنایا جتنا دنیا کے اتنا محل بنایا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے لیے، ہیبت میں پوچھیں گا نا بھیا، یہاں 10x10 کے اندر پریشان ہو جاتا، اللہ بولیں گا میں نے تیرے لیے جنت میں محل بنایا اتنا بڑا جتنا دنیا ہوتی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، وہ حیرت سے بولے گا مولا تو نے میرے لیے اتنا بڑا محل بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا 2 دنیا کے اتنا محل دیا۔ پھر بولے گا مولا 2 دنیا کے اتنا محل؟ رب کائنات کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ رب کہے گا جا 3 دنیا کے اتنا محل دیا۔ یہ رب کی شان ہے۔ اگر تم چاہتے ہو جنت میں محل حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا پیارو، گودڑے میں تم رہو گے اور جنت کی آس رکھو گے۔ یہ پکا ہے کہ میرے مصطفیٰ تمام امتیوں کو جب تک جنت میں نہ دیکھ لیں گے قدم ہی نہ رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تشریح تو کرو پیارو تو پتہ چلے گا۔ ماں جب کھانا بناتی ہے چولہے کے پاس بیٹھتے ہیں نا ہم، بولو بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی ماں بول دے بیٹا میرا ہاتھ جلا ہوا ہے وہ ذرا روٹی نکال لے، بولو روٹی نکالنے کے لیے ہمارا ہاتھ توے کے پاس جاتا پھر پیچھے لے لیتے، توے کے پاس جاتا پھر پیچھے لے لیتے، اس لیے کہ روٹی گرم ہوتی ہے عاطف، ہاتھ لگانے کی ہم میں ہمت نہیں ہوتی ہے، لگاتے پیچھے لیتے، لگاتے پیچھے لیتے۔ لیکن ماں کی جگر کا اندازہ لگاؤ، کہہ رہی ہے طبیعت خراب ہے لیکن پھر روٹی ہٹا دے رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ ماں نے تو ہٹا دی ہے، ہماری انگلی کو ہم توے پر لگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو جہنم کی آگ کا مقابلہ کون کرے گا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی جتنی یعنی کہ گناہوں کی مدت ہوگی اتنے دن وہ جہنم میں رہ کر جنت میں آئے گا۔ تو جہنم کے بارے میں سوچ کیوں رہا ہوں میرے دوستو؟ آؤ امام حسین جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ حسین نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم نے دنیا میں بولے دنیا والوں مصطفیٰ کے نواسے نے لمبا سجدہ کیا تو دنیا والے کہیں گے کیا بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے نانا نے لمبا سجدہ کیا، مصطفیٰ کی امی نے لمبا سجدہ کیا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا کام کرتی تھی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا فاطمہ کا واقعہ سنانا، سر پہ اوڑھ کر کے اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو ادب سے بٹھا کر کے واقعہ سنانا، سارا گھر کا کام کرتی تھی، جھاڑو اپنے ہاتھ سے مارتی تھی، مرچی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، پانی اپنے ہاتھ سے نکالتی تھی، سارا کام کر کے تھک جانے کے بعد بسترے پر جانے کے بجائے مصلی لے کر امام حسین کی ماں مصلی بچھا لیتی، نبی کی بیٹی مصلی بچھا لیتی، علی کی بیوی مصلی بچھا لیتی، حسن کی ماں مصلی بچھا لیتی، زینب کی ماں مصلی بچھا لیتی۔ تاریخوں میں آتا ہے امام حسین کی ماں تھکی ہوئی ہے، ہم تھک جانے کے بعد بستر پر سو جاتے ہیں، امام حسین کی ماں نے سجدہ کیا،
ابھی پہلا ہی سجدہ چل رہا ہے، امام حسین کی ماں سجدے میں رب کو پیار کر رہی ہے، رب کو پٹا رہی ہے، کہہ رہی ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ کتنی بار نجیب اللہ کا ذہن ہے 3 بار سبحان ربی اللہ بولو سجدہ ختم کرو، 3 بار سبحان ربی العظیم بولو رکوع ختم کرو، چھٹا چھٹ نجیب اللہ کے سجدے و رکوع ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤ امام حسین کی ماں پر۔ اے اسلام کی خواتین، اگر تم جنت کی یعنی خواہش مند ہو، امام حسین کی ماں کی سہیلی بننا چاہتے ہو تو سر سے دوپٹے کو نہ اترنے دو، اپنے جسم کو کسی کو دکھاوا نہ کرو۔ تم کہیں شادی اور بیاہ میں جاؤ تو ناچنے اور گانے کی تیاری نہ کرو، کھیل اور کود ہی ہا کے ماحول پیدا نہ کرو۔ اگر فاطمہ کی تم باندی بننا چاہتے ہو، فاطمہ کی سہیلی بننا چاہتے ہو، فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس طرح زندگی گزارو جیسا فاطمہ نے زندگی گزاری ہے۔ سجدہ کرتی ہے تو اتنا لمبا سجدہ کہ مدینے کی مسجد سے آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن اذان دیتا ہے، بولو کون سی؟ فجر کی اذان دیتا ہے۔ نبی کی بیٹی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتی ہے مولا کتنی چھوٹی راتیں بنا دی مولا تو نے۔ اور کون سے راتوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ سردی کی راتوں کی بات کر رہا ہوں، جو لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رو رو کی دعا کرتی ہے مولا کتنی چھوٹی راتیں تو نے بنا دی ہے، ایسی لمبی رات بنا دے مولا تاکہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ امام حسین کو سب نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حسین نے نانا سے سجدہ لمبا ذرا زیادہ کر لیا، ماں سے سجدہ ذرا زیادہ کر لیا، پھر سجدے سے سر کو اٹھایا۔ کسی بھی کتاب سے تم ثابت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عالم دین اس کی تشدید نہیں کر سکتا کہ حسین نے سجدے سے سر کو اٹھا لیا ہے۔ بولو حسین نے یعنی کہ کربلا کے میدان میں جب سجدہ کیے تھے حسین نے سجدے سے سر کو اٹھائے کیا؟ زور سے بولو، بھولے مت بنو، سنیو بولو، ارے بچے بول رہے ہیں سجدے سے سر کو اٹھائے تھے حسین نے؟ تم حسین کے چاہنے والے ہو؟ ذرا زور سے بولو۔ کہاں ہے تمہاری نمازیں؟ کہاں ہے تمہاری داڑیاں؟ کہاں ہے تمہاری اسلامی لباس؟ کہاں ہے تمہاری مصطفیٰ سے محبت کرنے کا شوق و ذوق؟ پھکٹ کا عاشق رسول کا لیبل مت لگاؤ۔ کیوں میں تبلیغی جماعت کے لیے تقریر کروں؟ کیوں اہل حدیث کے لیے میں تقریر کروں؟ کیوں بدعقیدہ لوگوں کے لیے میں تقریر کروں؟ تقریر کی ضرورت مجھے میرے عاشق رسول سنیوں کے لیے پڑ رہی ہے جو اتنی بڑی مسجد میں ایک صف بھی فجر میں نہیں ہو رہی ہے۔ ظہر میں مسجد خالی، عصر میں مسجد خالی، عصر میں خالی، مغرب میں خالی، عشاء میں خالی۔ دیکھا جائے شادیوں میں ہزاروں کا مجموعہ ہے، 2-2 کنٹل کھانا چکٹیوں میں ختم ہو جا رہا ہے۔ پیارے یہاں سے ناندر کی شادی میں کار میں جا رہا ہے، یہاں سے حیدرآباد میں کار میں جا رہا ہے، یہاں سے اورنگ آباد میں کار میں جا رہا ہے۔ بولو شادی کے بارے میں روز قیامت کے دن رب سوال کرے گا کہ میرے بندے تیرے دوست کے وہاں شادی تھی گیا کیوں نہیں؟ چل جہنم میں جا۔ نہیں، میرا رب روز قیامت کے دن حسین دین بچانے کے لیے آئے تھے نا، دین کیسا بچتا ہے کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے بتا دیا۔ حسین نے بتایا میں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، اب دین کو بچانے کا لاک کر رہے تھے حسین، تالا مار رہے تھے کہ اب کوئی بدماشی نہ کرے، اس لیے حسین نے عاشقوں کو بتا دیا اگر دینی انسان دکھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے غلام دکھنا چاہتے ہو، میرے دیوانے دکھنا چاہتے ہو، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو دیکھو میں کربلا کی سرزمین پر پیاسا ہوں، 72 زخم میرے لگے ہوئے ہیں، علی قتل ہو چکا ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں اور وہ محمد قربان ہو چکے ہیں، میرے خاندان میں کوئی بھی جوان کوئی بھی بوڑھا نہیں بچا تو میرا بیٹا زین العابدین بچا ہے جو کھڑے ہوتا ہے تو کانپ کر کے گر جاتا ہے، اتنا بیمار میرا بچہ ہے۔ لیکن دیکھو دنیا والو، عاشق رسول بننا چاہتے ہو نا، کٹر سنی بننا چاہتے ہو نا، تو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو میں زخموں کی حالت میں سجدہ کر رہا
ہوں، پیاس کو حلق میں رکھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہوں، میرے گھر کے خاندان کی بیٹیوں کو ایسا ہی دنیا میں اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے سجدہ کر رہا ہوں، میرے بچوں کی لاشوں کو ٹھوکر مار کے سجدہ کر رہا ہوں۔ تم مصطفیٰ کے امتی بننا چاہتے ہو، دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہو، تو تم 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرو گے نا سنیو؟ بھائی دوسرے لوگوں کو ٹینشن لینے کی بات نہیں، جہاں تک بھی آواز آ رہی ہوگی، ہم کو کوئی کو نماز سکھا رہا، ہم تو نماز پڑھتے، میں کس کو سکھا رہا ہوں ذرا زور سے بولو۔ میرے یہ تمام الفاظ کسی تبلیغ جماعت والے کے لیے، اہل حدیث کے لیے، بدعقیدہ کے لیے نہیں ہے، میرے الفاظ میرے اپنوں کے لیے ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا تو نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے تو ایسا جھوٹا غلام مت بنا کہ ہم کٹر سنی ہیں، نمازیں ہمارے فیل ہیں، داڑھی ہمارے پاس نہیں ہے، اسلامی لباس ہمارے پاس نہیں ہے، ہر گناہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کٹر سنی ہے۔ کٹر سنی بننے کے لیے تم کو معلوم نہ کیا کیا کرنا پڑے گا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ آؤ ایک نماز کے بارے میں تم کو کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بولا، اے موسیٰ میں نے میرے محبوب کے امتیوں کو 2 رکعت نماز دی ہے فجر کی، میں نے میرے محبوب کے امتیوں کو 4 رکعت نماز دی ہے ظہر کی، میں نے میرے محبوب کے امتیوں کو 4 رکعت دی ہے نماز عصر کی، میں نے میرے محبوب کے امتیوں کو 3 رکعت دی ہے نماز مغرب کی، میں نے میرے محبوب کے امتیوں کو 4 رکعت دی ہے نماز عشاء کی۔ لیکن ان میں سے ایک نماز کے بارے میں سوچو، آج ہر جوان کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ لنگڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھے دلہن ملے تو خوبصورت ملے، انہوں کیسے بھی رہو تو چل جائے گا، دلہن خوبصورت ہونا، ان کو قرآن پڑھنے نہیں تو نہیں آیا، دلہن خوبصورت ہونا، نماز پڑھنے نہیں تو نہیں، دلہن خوبصورت ہونا۔ ابے دلہن خوبصورت کیسے ملتی ہے؟ دنیا کی خوبصورتی پر مت جا، دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے بولا موسیٰ میں نے میرے محبوب کے امتیوں پر 4 رکعت نماز فرض کی، جب وہ میرے محبوب کے امتی نماز پڑھتے ہیں نا تو میں ان کے لیے سلام پھیرنے سے پہلے، سن رہے نوجوانوں، سنیے، سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بھائی کان، میری طبیعت خراب تھی تو میرے کان گچ ہو گئے، مجھے برابر سننے نہیں آ رہا، لیکن تم کو تو آ رہا ہوں سننے، الحمدللہ۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ یہ عرس میں ڈی جے لگا کے ناچنے کا بول رہا کیا؟ ذرا جلدی بولو۔ بینر پہ فوٹوਆਂ لگا کے شان کرنے کا بول رہا کیا؟ نہیں، میں تم کو ابھی نماز کی بات بتا رہا ہوں جو آخرت میں سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں نے میرے محبوب کے امتیوں پر 4 رکعت نماز دی ہے۔ کون سی نماز؟ وہ بیچ والی نماز، یعنی کہ عصر کی نماز۔ جب وہ میرے محبوب کے امتی نماز پڑھتے ہیں نا، موسیٰ سلام پھیرتے نہیں ہے، میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس میں سے جنت کی حوریں جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے۔ کس کو دیکھتی ہے معلوم کیا؟ بولو، بجا رے بجاؤ۔ یہ سب گھنونی حرکت چھوڑو یار، سنیت کو بدنام مت کرو، اعلیٰ حضرت کو بدنام مت کرو۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے پہلے آسمان سے حوریں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سے جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب وہ جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے، آج نجیب اللہ کی مثال لے لو، اگر کسی کمیٹی والے کے وہاں کوئی فنکشن ہو، کھانا اچھا پکے، اعلیٰ قسم کے کھانے پکے، اور نجیب اللہ پردہ ہٹا کر کے دیکھے اعلیٰ قسم کے کھانے ہو تو فوراً فون لگا کر کے بولے گا کہ یار بیٹا ذرا کھانا لا لو نا، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا ہے اعلیٰ قسم کے کھانے۔ تو ویسا جنت کی حوریں جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں مولا کس کو دیکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے جسم کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، میری محبت میں لگ جاتے ہیں موسیٰ، نماز کی حالت میں ڈوب جاتے ہیں موسیٰ، وہ نماز میں لگ جاتے ہیں، نماز کے اندر ذکر و اذکار کرتے ہیں، میرا اور ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو حوریں جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے مولا کتنے خوبصورت تیرے بندے ہیں، دنیا کو ٹھوکر مار کر تیری محبت میں ڈوب گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے موسیٰ اتنا ہی نہیں، آگے عرض گزار ہوتی ہے اللہ ہمارے لیے زوجیت میں ہم کو دولہا چاہیے، تو ہم کو دولہا وہی چاہیے جس نے دنیا کو ٹھوکر مار کے تیری محبت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔